الأنبياء وأشرف المرسلين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وحی کے نزول کا چوتھا طریقہ اس طرح ہے کہ فرشتہ جو وحی کا حامل ہے، وحی کو لانے والا ہے، وہ انسانی شکل اختیار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا اور مجھے کلام الہی سناتا، جو اس کے سنانے کے ساتھ ہی مجھ کو یاد ہو جاتا۔ اور مسند ابو عوانہ شریف میں ہے، اس حدیث کا بقیہ حصہ مسند ابو عوانہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ أَهْوَنُهُ عَلَيَّ، کہ یہ والا طریقہ مجھ پر بہت ہی آسان رہتا، سہل رہتا دوسرے طریقوں کی بنسبت، کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑتی، بس فرشتہ کلام سناتا اور مجھے یاد ہو جاتا۔ ظاہری بات ہے وہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل اختیار کر کے زمین پر آتے۔ جمہور کے اس موقف میں صرف حضرت امام شابی رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف کیا ہے۔ امام شابی کہتے ہیں کہ حضرت جبریل کے ساتھ ابتدائی نبوت کے 3 مہینوں تک حضرت اسرافیل بھی وحی لاتے رہے، بلکہ ابتدائی 3 مہینے ان کے نزدیک حضرت اسرافیل ہی لاتے رہے ہیں۔ ان کی اس بات کو اگرچہ بہت سے علماء نے تسلیم نہیں کیا، لیکن حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو قبول کرنے کی طرف میلان رکھتے ہیں کہ حضرت جبریل کے علاوہ حضرت اسرافیل بھی وحی لاتے رہے۔ بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ کیا صرف حضرت جبریل ہی وحی لائے یا کوئی اور فرشتہ بھی وحی لاتا رہا۔ اتنی بات پر سارے ہی متفق ہیں کہ قرآن صرف حضرت جبریل لائے، وحی کی اور بھی طریقے ہیں، اور بھی اللہ رب العزت نے مسائل میں وحی نازل فرمائی، تو وہ وحی ہو سکتا ہے حضرت جبریل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ بھی لایا ہو۔ ایسی وحی کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، یعنی جو قرآن کی طرح تلاوت نہیں کی جاتی، جیسے احادیث مبارکہ ہیں یا دیگر پرانی امتوں کے واقعات وغیرہ، یا ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دنیا کے اندر وجود جسمانی کے ساتھ ہی روحانی سیر کروائی جائے، جیسے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے مجھے لے گئے ایک پہاڑی پر، پھر پہاڑی پر چڑھنے کا کہا، پھر وہ مجھے سہارا دے کر پہاڑی پر لے گئے۔ لمبی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بہت سی چیزیں دیکھیں۔ ظاہری بات ہے وہ حضرت جبریل اگر تھے، ایک تھے بھی تو دوسرا کوئی اور فرشتہ ہوگا، تو وہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں آتی ہے۔ تو اس وقت حضرت جبریل کے ساتھ کوئی اور فرشتے بھی تھے، یا وہ دونوں فرشتے حضرت جبریل کے علاوہ تھے، تو ایسی وحی جو قرآن نہیں، وہ کوئی اور فرشتہ بھی لاتا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو بہرحال فرشتہ انسانی شکل اختیار کر کے زمین پر آتا۔ اکثر اوقات فرشتہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل دار لیتا، اور حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت کیوں حاصل ہے، اس پر بھی علماء نے بحث کی ہے۔
حضرت علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ اپنی کتاب عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت دہیہ بڑے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ بعض اوقات انہیں سڑک پر چلنے کے لیے اپنے چہرے پر رومال رکھنا پڑتا تھا یا کوئی کپڑا وغیرہ، تاکہ عورتوں کی نگاہ نہ پڑے۔ تو وہ صحابہ کرام میں سے بڑے خوبصورت تھے، اس لیے فرشتہ ان کی شکل و شباہت اختیار کر لیا کرتا، اور وجہ یہ تھی کہ خوبصورت ترین بندہ مجلس کے اندر بیٹھا ہوا یا محفل میں، اس پر نگاہ بڑی جلدی جمتی ہے، تو اس لیے صحابہ کرام فٹافٹ نگاہیں اٹھائیں گے جب فرشتہ مجلس کے اندر آئے گا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوگا، تو صحابہ فٹافٹ دیکھیں گے کہ حضرت دہیہ کا حسن دور سے ہی جو ہے وہ اتنی کشش رکھتا تھا کہ لوگ جو ہے ان کی طرف دیکھیں، تو جب دیکھیں گے تو پھر فرشتے کی بات سنیں گے۔ یہی مقصد تھا کہ لوگ جو ہے فرشتے کی بات سننے کی طرف توجہ کریں، اس لیے وہ حضرت دہیہ کی صورت اختیار کر کے آتے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے حضرت دہیہ کی شکل و صورت اختیار کی ہوئی تھی۔ پاس ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں۔ تو جب حضرت دہیہ چلے گئے یعنی حضرت جبریل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے سوال کیا کہ یہ کون تھے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ تو حضرت دہیہ تھے۔ آپ نے فرمایا یہ دہیہ نہیں بلکہ جبریل تھے جو تمہیں اللہ کا دین سکھانے کے لیے آئے۔ تو یہ مقصد تھا تاکہ لوگ جو ہے ان کی کشش کی وجہ سے توجہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں اپنے گھر کے دروازے میں کھڑی تھی تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اجنبی سے بات کرتے دیکھا۔ وہ اجنبی اپنی سواری پر براجمان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محو گفتگو تھے۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو میں نے سوال کیا کہ یہ اجنبی کون تھا جو آپ سے اس طرح تیز تیز باتیں کر رہا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت جبریل تھے جو اجنبی کی صورت اختیار کر کے آئے، اور یہ مجھے حکم دے کر گئے ہیں کہ میں بنو قریظہ کی جانب سفر کروں۔ یہ جنگ احزاب کا موقع ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا، لمبا قصہ ہے، اور ان کو مدینے سے نکال دیا۔ اسی طرح کبھی کبھار حضرت جبریل علیہ السلام کسی دیہاتی کا روپ دھار کر آ جاتے اور کبھی بالکل اجنبی بن کر آتے، ایسے اجنبی کہ جو نہ دیہاتی لگیں نہ مسافر لگیں، جس طرح کہ حدیث جبریل میں آتا ہے صحیح بخاری شریف میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آ گیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور سر کے بال بے حد ہی سیاہ تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، حتیٰ کہ گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے اس نے جوڑ لیے اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پر رکھ لیے اور سوال کرنے لگا۔ پہلے اس نے اسلام کا سوال کیا، پھر ایمان کا، پھر احسان کا، پھر اس نے کہا قیامت کب آئے گی، اور ہر سوال کا جواب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے تو ساتھ میں کہتا صدقتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم بڑا تعجب کرتے کہ یہ کیسا بندہ ہے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے، ایسے جیسے اس کو سب سوالوں کا پہلے ہی پتہ ہے، جوابوں کا۔ پھر اس نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جتنا تو جانتا ہے اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا فاخبرنی عن اماراتھا، تو پھر اس کی نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، جب تو دیکھے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جان رہی ہے۔ لونڈی کے مالکن کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ زناکاری اتنی عام ہو جائے گی کہ بندہ اپنی نوکرانی سے زنا کرے گا، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی لڑکی جب جوان ہو جائے گی تو اس سے شادی کر لے گا، یعنی رشتے بھی پامال ہو جائیں گے، محرمات بھی ختم ہو جائیں گے، زنا جو ہے وہ رشتوں کو کھا جائے گا، اور یہ اس کا منظرنامہ رفتہ رفتہ جو ہے پوری دنیا پر چھانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ جو یورپ اور امریکہ سے لعنت چلی ہے یہ پوری دنیا پر چھانے کے قریب ہے۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری نشانی یہ ہے کہ تو دیکھے گا ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے جسم بکریاں چرانے والے، ریا شائے یتطاولون فی البنیان، وہ عمارتیں کھڑی کرنے میں فخر کریں گے، یعنی عربوں کی طرف اشارہ ہے جو انتہائی قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں۔ اور ایک زمانہ تھا کہ بکریاں چراتے تھے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں کہ فلاں ملک نے اتنی منزلہ بنائی، ہم نے اتنی منزلہ بنائی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر وہ چلا گیا اور لوگ بھی سارے اٹھ کر چلے گئے، کسی نے سوال نہیں کیا، میں بیٹھا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تجھے پتہ یہ کون تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی جانے۔ تو آپ نے فرمایا یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں۔ حضرت عمر فرماتے میں تیزی سے اٹھا، باہر نکلا، بڑی میں نے دوڑ لگائی، تعاقب کیا، مگر میں ان کو دیکھ نہ سکا دوبارہ۔ تو بعض اوقات حضرت جبریل علیہ السلام بالکل اجنبی بن کر آتے تھے۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ جب مجلس لگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ موجود تھے، تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی شکل و صورت اختیار کر کے کیوں نہیں آئے تاکہ سب کی توجہ ان کی جانب ہو جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جو محدثین نے دیا کہ اس مرتبہ وہ بالکل دیہاتی یا بالکل نہ مسافر نہ دیہاتی اور ایک بالکل اجنبی بن کر آئے، اور کپڑے بھی ایسے پہنے کہ سفر کے آثار نہ محسوس ہوں، کوئی گرد و غبار نہیں پڑی، بالکل سفید کپڑے، سر کے بال بھی سیاہ اس لیے کہ کوئی صحابہ کو یہ پتہ چلے کہ مسافر بندہ بھی نہیں ہے، اس کے سر کے بال بھی سیاہ ہیں۔ تو یہ صورت اس لیے اختیار کی کہ اب وہ اور زیادہ حیران ہو کر اور زیادہ تعجب کر کے تو توجہ کریں گے، کیونکہ مسئلے بڑے اہم تھے۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، یہ مسائل ہی بڑے اہم تھے، اس لیے ہر بندے کی توجہ کی ضرورت تھی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اس لیے ایک ایسا روپ دھار کر آئے کہ سب لوگ اجنبی ہو کر اور بالکل جو ہے توجہ اس جانب کریں۔ اگر حضرت دحیہ کی شکل و صورت اختیار کر کے آتے تو ہو سکتا ہے چند لوگ ایسے نگاہ اٹھاتے کہتے یہ تو دحیہ ہے، بات کرنے آیا شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اپنی اپنی مصروفیات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جیسے مجلس لگی ہوتی ہے، کوئی بندہ آتا ہے جسے ہم پہلے سے پہچانتے ہوتے ہیں، تو اسے دیکھنے کے بعد ہم پھر آپس میں گفتگو کرنے لگتے ہیں کہ یہ بندہ آیا ہوگا کوئی بات کرنے۔ اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت دحیہ کی صورت اختیار نہیں کی۔ یہ سلسلہ بھی جاری ہے انشاءاللہ۔